أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 270 اور 271 پر مشتمل ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب اور اس کے متعلقہ احکامات ذکر ہو رہے ہیں۔ آج کی دو آیات میں ایک تو نظر کے متعلق ذکر ہے اور دوسرا صدقے کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی چیز کو ظاہر کر کے دینا اور چھپا کر دینا، ان کے متعلقہ احکامات ہیں۔ تو فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، جو تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو اپنی خیرات کو، فنعما ہی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر پوشیدہ رکھو تم انہیں، یعنی صدقات کو، خیرات کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں دو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور مٹا دے گا اللہ تم سے، من سیئاتکم، تمہارے بعض گناہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے جاننے والا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو تم خرچ کرتے ہو۔ اب اس کی تو ساری سمجھ آگے تفصیل بیان ہو چکی۔ جو نئی بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ ہے او نذرتم من نذر، یا جو تم منت مانتے ہو۔ منت کو عربی میں نذر کہتے ہیں۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب نظر کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ نظر کا مطلب ہے کہ مسلمان کوئی ایسی عبادت اپنے اوپر خود لازم کر لے جو اس کے اوپر لازم نہیں تھی، یعنی مسلمان کے اوپر وہ عبادت کرنا فرض نہیں تھا لیکن اس نے اپنے اوپر فرض کر لی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ مثلا میرا کام ہو، میں بیمار ہوں، مجھے شفا مل گئی تو میں حج کروں گا، میں اتنے نوافل ادا کروں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا۔ اب یہ کام اس کے اوپر فرض تو نہیں تھے کہ تو نے یہ کام کرنا ہی ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر خود یہ فرض کر لی ہے، تو اسے کہتے ہیں نظر۔ اب نظر کی جو ہے نا وہ دو قسمیں، ایک ہے نظر شرعی اور ایک ہے نظر عرفی۔ نظر شرعی تو یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کر لے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ ہاں البتہ یہ جائز ہے کہ کوئی صدقہ و خیرات کرنے کی اللہ کے لیے نظر مانی ہے اور ساتھ یہ کہہ دے کہ اللہ یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے، یہ کھانا فلاں جگہ پہ جا کے فلاں مدرسے کے بچوں کو کھلاؤں گا، فلاں جو
زیارت گاہ ہے، نیک اللہ کے تیرے نیک بندے کی خبر ہے، وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں خدمت گزار، انہیں جا کے میں یہ کھانا کھلاؤں گا۔ تو اب ظاہر ہے یہ کھانا وغیرہ یہ تو اللہ کے لیے ہی ہوگا نا، اس کا ثواب اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، اور انہیں کھلا دیا جائے گا۔ اب کھانا کھلانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو نظر ہے صرف کس کے لیے؟ اللہ کی۔ اب ایک ہوتی ہے نظر عرفی، یعنی عرف میں ہم جسے نظر بول دیتے ہیں، یہ نذرانے کے معنی میں ہے، یعنی کسی کو کوئی تحفہ دینا، کسی کی خدمت کرنا، ہدیہ دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانہ میں نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نظر نہیں ہے جو شریعت والی نظر ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے، او نظر تم من ناظرین۔ پھر اس طرح بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی چیز پیش کر دی ہے، کسی نیک بندے کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی چیز کہیں پہ پیش کر دی ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، مہمانوں کو، یا کسی کو بھی۔ تو یہ نظر عرفی ہے، تو یہ فرق سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی عرفی نظر کی بنیاد پر ہی ہم چیزوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ مثلا ایک مسجد ہے تو اس مسجد کا نام ہم نے رکھ دیا ہے مسجد عبداللہ۔ مسجد تو اللہ کی ہے، لیکن کوئی عبداللہ بندہ ہے جس کے اصالہ ثواب کے لیے ہم نے وہ کام کر دیے۔ ایک بزرگوں کے لیے اصالہ ثواب کے لیے کوئی بکرا رکھا ہوا ہے، یعنی اصالہ ثواب کا نذرانہ انہیں پیش کرنے کے لیے، تو انہیں کہہ دیا جی یہ فلاں بزرگوں کا بکرا۔ تو یہ عرفی معاملات میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم هي، اگر تم ظاہر کر کے خیرات دو گے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ بات لکھی ہے کہ جو فرضی صدقہ ہے اسے تو ظاہر کر کے ہی دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل ہوتا ہوا لوگوں کو نظر آئے۔ معاشرے میں جب ظاہراً اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضے کو ادا کرنے والے لوگ ہوں گے تو ان کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی اس فریضے کو ادا کریں گے، اور جو نفلی صدقات ہیں وہ چھپا کے دینا افضل ہے۔ لیکن کسی وقت ایسا موقع بھی آتا ہے کہ نفلی صدقات کو بھی ظاہر کر کے دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے۔ تو اللہ فرما دیں کہ ظاہر کر کے خیرات دو گے تو فنعم ہی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر پوشیدہ رکھو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں فقیروں کو دو گے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ جو صدقہ تم دے رہے ہو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے بعض گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے، اللہ اس سے جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔